اس کے لیے اس کو 3-4 شادیاں ضروری ہیں کہ تاکہ وہ اپنی زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ بھی گزار سکتے جب 4 شادی۔ اچھا، یہ مفتی طارق مسعود صاحب کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے زیادہ شادیوں کی وہ ترغیب دیتے ہیں، آپ حضرات باقی علماء کیوں نہیں اس کو بولتے؟ یہ علماء کی اس میں یہ کوتاہی ہے، اس موضوع پر بولنا چاہیے، اس موضوع پر بولنا چاہیے تاکہ نکاح آسان بنایا جائے، زنا مشکل۔ اچھا، شادیوں کو رسم و رواج سے پاک کرنا کیوں اور کتنا ضروری ہے؟ ہندوانہ رسم و رواج سے پاک کرنا نکاح کو اس لیے ضروری ہے کہ اس کا درس بھی ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں معونت کم ہو، وہ قرضے اتارتے رہتے ہیں بڑی مشقتوں کا، کہ آسان نکاح ہونا چاہیے۔ بچوں کو بھی اپنی خواہشات کم کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پورے ملک سے بلکہ دنیا بھر سے بہت اچھے لوگ رشتوں کے لیے بھی رابطہ کرتے ہیں اور مختلف شعبوں کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے محترم مولانا ابو بکر مدنی صاحب بن مولانا اشرف شاد رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر جنوبی پنجاب میں مانکوٹ میں بڑا عظیم الشان مدرسہ ہے، وہاں سے تشریف لائے۔ آج 27ویں شب ہے تو حضرت بڑی ماشاءاللہ تفصیلی بہت دلکش ملاقات ہوئی۔ حضرت ہم آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ اچھا حضرت، یہ نکاح آسان تحریک کی جو پہلی بات ہے، بچوں کی شادیاں جلدی کرنا کیوں ضروری ہے، کتنا ضروری ہے اس پر؟ بچوں کی شادیاں کرنا ضروری جو ہے، سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے، بحیثیت مومن ہونے کے ناطے ہمیں یہ سبق درس ملتا ہے صحابہ اکرام کی زندگی مبارک سے اور صحابیات کی زندگی مبارک سے کہ صحابہ نے جلدی شادیاں کیں، صحابیات نے بھی جلدی شادی کیں، بچوں کی شادیاں جلدی کروائیں، بچوں کی شادیاں جلدی کیں۔ ان میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی مبارک کو دیکھا جائے کہ آپ کا عقد جو ہوا وہ کم عمر میں ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی منشا کے مطابق آپ کو جو نکاح ہوا۔ تو یہ ملتا ہے قیامت تک آنے والی تمام بیٹیوں کے لیے، تمام خاتون کے لیے یہ بات ہے کہ وہ جلدی عقد کریں جیسے ام المومنین کا عقد۔ اور ان بچیوں کے والدین کے لیے بھی اس میں سبق، بچوں کے والدین کے لیے بہترین نمونہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی مبارک۔ اور دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جب بچوں کی شادیاں جلدی ہو جائیں گی حضرت مفتی صاحب، اس سے یہ ہے کہ بچے جو فطرتی نفسانی جو خواہشات کا جائز استعمال کریں گے اور وہ گناہوں سے بچیں گے، ان کی زندگی پاکیزہ ہوگی تو اولاد پاکیزہ پیدا ہوئے گی۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ دیر سے جو تاخیر سے شادیاں ہوتی ہیں، بچیاں مختلف جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کل کو جو اولاد پیدا ہوتی ہے کہ وہ اولاد فرما بردار نہیں پیدا ہو رہی بلکہ نافرمان اولاد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمر کے ہر حصے میں شادی سے رہنا ضروری ہے، کوئی بیوہ، کوئی رنڈوا، کوئی طلاق دینے والا مرد، کوئی طلاق یافتہ عورت بے نکاح نہ رہے، اس موضوع پر کچھ فرمائیے۔ اس حوالے سے بھی ہم جو سلف صالحین کا عمل دیکھتے ہیں امام، کہ جب ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو فوراً انہیں دوسری شادی کی، اس لیے کہ حضرات فرماتے تھے کہ ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ دوسرا عقد ہر مرد عورت نکاح کے ساتھ رہیں۔ اچھا، یہ جو میں ہماری تعبیر ہم یہ کرتے رہتے ہیں کہ ہن لباس لکم انتم لباس لہن، یہ مرد عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں، لباس پھٹ جائے یا کچھ ہو جائے تو اگلا لباس پہننا چاہیے یا لباس تو فوراً اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ لباس اگر وہ سیدھا ہو گیا ہے، لباس جو ہے قابل استعمال نہیں رہا، تو شریعت نے تو اس کو ایک دوسرے کا پردہ قرار دیا ہے۔ اس وجہ سے اگر عورت نہ ہوتی تو مرد کے جو اس نے جو گناہ کرنے تھے، اس کی بے پردگی ہونی سی، تو اس سے اس کی زندگی، اس کی بے پردگی خراب ہوتی، بیکار ہوتی۔ ایسی عورت کی زندگی بھی اگر اس کو جائز استعمال نہ ملتا تو غلط استعمال میں گناہ میں مبتلا ہوتی، تو وہ بھی بے پردگی اس کی ہوتی۔ تو دونوں کا پردہ اس میں رکھا گیا، لباس کو اس وجہ سے۔ اچھا، پھر لباس بعض مردوں جیسے مردوں کو کئی لباس کا شوق ہوتا ہے تو وہ اس میں سب سے پہلے تو لباس بہت سارے، جیسے بندہ مختلف کلر کے لباس، ایک تو یہ تعبیر ہے لباس کو، اچھے لباس پہننے کی خود قرآن پاک میں تعبیر ہے۔ اور یہاں جو ہماری بات ہے کہ وہ نکاح کے حوالے سے ہے کہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو اس سے اللہ رب العزت کے اس حکم سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مرد کی بیک وقت ضرورت 4 ہی شادیاں ہیں، 4 ہی شادی ہیں۔ اور اب تو بہت سارے حکماء اور اطباء کہتے ہیں
ہیں، اور اس پر جو ہے کہ مرد ایک وقت میں ایک شادی پر مرد کا اکتفا نہیں ہو سکتا، مرد کا اکتفا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ مرد ہے اس کے لیے اس کو 3-4 شادیاں ضروری ہیں کہ تاکہ وہ اپنی زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ بھی گزار سکے۔ اچھا، شادیوں کو رسم و رواج سے پاک کرنا کیوں اور کتنا ضروری ہے؟ رسم و رواج کو ہندوانہ رسم و رواج سے پاک کرنا نکاح کو اس لیے ضروری ہے کہ اس کا درس بھی ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں معونت کم ہو۔ تو جو رسم و رواج ہیں اس میں معونت ہوتی ہے، مشقت تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، والدین کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے، ایک عرصہ دراز تک جو ہے وہ قرضے اتارتے رہتے ہیں بڑی مشقتوں کا، کہ آسان نکاح ہونا چاہیے۔ بچوں کو بھی اپنی خواہشات کم کرنی چاہیے والدین، تاکہ آسانی کے ساتھ ان کی رشتے کا انتظام۔ یہ یعنی مان کوٹ جنوبی پنجاب کا ایک بڑا شہر ہے، وہاں ایک بہت عظیم الشان مدرسے کے ماشاءاللہ منتظمین حضرات میں سے ہیں، تو آپ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ نکاح کو اتنا سستا، آسان اور عام کریں کہ گناہ مشکل مہنگے بلکہ ختم ہو جائے۔ ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو زلزلے اور یہ عذاب، یہ اس پر کچھ فرمائیں۔ جی بالکل، یہ جو ہمارے ملک میں جو ایک پچھلے دنوں مہنگائی کا سیلاب ہے اور مختلف جو عذاب میں اس وقت پیدر پہ عذاب آ رہے ہیں، اور جیسے پچھلے دنوں میں ترکی میں زلزلہ آیا، ہمارے پاکستان میں بھی اسی مہینے مارچ کے مہینے میں زلزلے کے خوب جھٹکے لگے، تو یہ اس بات کی تنبیہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑے، نکاح کو آسان بنائے۔ اب تو یہاں زنا آسان ہو گیا ہے، نکاح مشکل بنا دیا گیا ہمارے معاشرے نے، ہمارے طور طریقوں نے، اس کے لیے ضرورت ہے۔ نکاح کو جتنا مشکل مہنگا اور مصیبت بنائیں گے، ایک درد سر بنائیں گے، ایک رونگٹے کھڑے ہوئے، تو اتنا گناہ سستے آسان اور عام ہوں گے۔ تو اس لیے تو حضرت مفتی صاحب ہمارے معاشرے میں جو گناہوں کے اڈے، وہ جگہ جگہ گناہوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، یا شہر لاہور میں ہیں یا پورے ملک میں ہر جگہ، اور اس کی وجہ سے زنا جو ہے وہ لو میرج بہت چل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچیاں کہتے ہیں کہ جی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہماری رخصتی کرنے کی، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ نفس کی فطرتی خواہشات جو ہے غلط راستوں سے پوری ناجائز طریقے سے وہ پوری۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا یہ بتائیں کہ کچھ دن پہلے ایک پوسٹ دیکھی جس میں ایک مردہ لڑکی، معذور بیچاری، اس کو قبر سے نکال کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور اس پر بڑے افسوس کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا افسوس کرنے والے، کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہو جائے یا کوئی اور خطرناک قسم کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، اس پہ جو افسوس کرنے والے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، ان کا افسوس جھوٹا ہے۔ اگر وہ نکاح کو آسان کرنے کی جو تمام شکلیں ہیں ان کو اختیار نہیں کر رہے، قبول نہیں کر رہے، تو وہ افسوس کرنے میں جھوٹے ہیں۔ میرا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل آپ کی درست ہے کہ آپ گزشتہ 1 سال کے صرف پاکستان کے اعداد و شمار دیکھیے کہ جو ریپ کے واقعات جو درج ہوئے ہیں، وہ ان کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں میں ہے، اور کم عمر بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات، نابالغ بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جائز آسان راستہ نہیں ملتا تو وہ ناجائز راستہ اپنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ اس طرح کے اندوہناک واقعات ہو رہے ہیں کہ زنا کے ذریعے ناجائز بچیاں جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ناظرین، یہ بہت ہی متبرک رات ہے، 27ویں شب ہے، یہ حضرت تشریف لائے، ہم ان کی آمد پر ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔